یمن کی سرزمین پر سبا نامی ایک عظیم الشان سلطنت وجود میں آئی تھی، جسے بعد میں تاریخ نے قوم سبا کے نام سے یاد کیا۔ یہ قوم اپنے وقت کی نہایت خوشحال، طاقتور اور علم و فن میں آگے بڑھ چکی قوموں میں شمار ہوتی تھی۔ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں تھیں، زرخیز زمینیں، بہتے چشمے، مضبوط قلعے اور ایسی انجینئرنگ صلاحیت کے پہاڑوں کے دامن میں پانی کے عظیم بند تعمیر کیے، جنہیں آج بھی مارب ڈیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قوم سبا کی خوشحالی کا یہ عالم تھا کہ ایک طرف سے سنا کی وادیاں ہری بھری تھیں تو دوسری طرف یمن کے شمال میں واقع علاقے میں پھلوں اور خوشبوؤں کے باغات تھے، جن کی مہک دور دور تک پھیلتی تھی۔ ان کی زمین پر نہ قحط آتا، نہ بیماری، نہ فقر و فاقہ۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ یعنی سبا والوں کے لیے ان کے مسکن میں ایک نشانی تھی، دائیں اور بائیں طرف 2 باغات تھے۔ اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، تمہارے شہر پاکیزہ ہیں اور تمہارا رب غفور ہے۔ اس آیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنی نعمتوں سے نوازا تھا، مگر انسان جب آزودہ حال ہو جائے تو اکثر ناشکری کی راہ پر چل نکلتا ہے، اور یہی حال قوم سبا کا بھی ہوا۔ ابتدا میں وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے، قربانیاں دیتے، عبادت کرتے، عدل و انصاف کرتے، مگر رفتہ رفتہ ان کے دل دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو گئے۔ انہوں نے اپنے باغات اور دولت کو اپنی قوت سمجھنا شروع کر دیا، اور ان کے سرداروں نے کہا یہ سب ہماری محنت کا نتیجہ ہے، رب کی نعمت نہیں۔ ان کے درمیان غرور، فقر اور تکبر کی آگ بھڑکنے لگی۔ ان کی عورتیں فیشن اور زیبائش میں مبتلا ہو گئیں، مرد دنیاوی فتوحات اور تجارت میں ڈوب گئے۔ یمن کے طول و عرض میں ان کا تجارتی قافلہ عرب سے لے کر شام، حجاز، حتیٰ کہ ہندوستان تک جاتا تھا۔ قوم سبا کا دارالحکومت مارب دنیا کے حسین ترین شہروں میں سے ایک سمجھا جاتا تھا، جہاں ندیوں کے کنارے سنگ مرمر کے محلات کھڑے تھے اور روشنی کے لیے آئینوں کے نظام استعمال ہوتے تھے۔ لیکن اس تمام دولت کے باوجود ان کے دلوں میں شکر کا چراغ بجھ گیا۔ ان کے نبیوں نے انہیں بار بار تنبیہ کی کہ اے سبا کی قوم، یہ نعمتیں تمہیں یاد دہانی کے لیے ملی ہیں، غرور کے لیے نہیں۔ اگر تم نے اپنے رب کی ناشکری کی تو یہ زمین تمہارے لیے تنگ کر دی جائے گی۔ مگر قوم نے انبیاء کی باتوں کو ٹھکرا دیا، ان کا مذاق اڑایا اور کہا ہم سے بڑا کون ہے؟ ہماری سرزمین جنت ہے، ہمارا بند مضبوط ہے، ہمارے باغ بے مثال ہیں۔ ان کے درباریوں نے فریب میں مبتلا ہو کر نبی کو جھوٹا کہا اور بغاوت کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ ان کے درمیان بت پرستی عام ہونے لگی۔ انہوں نے چاند، سورج اور ستاروں کی پرستش شروع کر دی۔ قوم سبا کی عورتیں چاند دیوی کے لیے رات بھر چراغ جلاتی اور مرد سورج کے طلوع کے وقت سجدہ کرتے۔ ان کے دلوں سے توحید کی روشنی ماند پڑ گئی۔ ان کی سرزمین پر بت خانوں کی قطاریں لگ گئیں۔ ایک طرف ان کی نعمتیں تھیں، دوسری طرف روحانی اندھیرا۔ نبی وقت نے انہیں آخری بار پکارا، اے قوم سبا، اپنے رب کے غضب سے ڈرو، ناشکری چھوڑ دو اور بندگی میں لوٹ آؤ۔ مگر انہوں نے طنز سے کہا اگر تیرا رب واقعی موجود ہے تو ہمیں عذاب دے کر دکھا۔ یہی ان کی بربادی کا آغاز تھا۔ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی۔ وہ دن رات عیش و عشرت میں مست رہے۔ ان کے درباروں میں موسیقی کی محفلیں لگتیں، شراب کے دریا بہتے اور ان کے امراء ظلم میں حد سے بڑھ گئے۔ غریبوں پر ظلم، یتیموں کی جائیدادوں پر قبضہ، عورتوں کی بے حرمتی اور غلاموں پر سختی عام ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بارشیں روک دیں۔ ان کے شاندار باغ سوکھنے لگے۔ پانی کے چشمے تنبیہ ہے، ابھی لوٹ آؤ، بندگی کرو، صدقہ دو، ورنہ تمہارا بند ٹوٹ جائے گا۔ لیکن وہ ہنسنے لگے۔ انہوں نے کہا ہمارا بند پہاڑ سے جڑا ہے، اس کو کون توڑ سکتا ہے؟ ان کے اس تکبر کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے قضاء کا حکم نازل فرمایا۔ ایک رات جب وہ اپنے محلات میں سوئے ہوئے تھے، زمین کے اندر سے گڑگڑاہٹ ہوئی، بند کے پتھروں کے جوڑوں میں چھوٹی چھوٹی دراڑیں پڑ گئیں۔ نبی نے پھر کہا یہ اللہ کی نشانی ہے، سنبھل جاؤ۔ مگر انہوں نے کہا یہ معمولی زلزلہ ہے، کل بند درست کرا لیا جائے گا۔ مگر قدرت کی کاری ضرب چل چکی تھی۔ ان کے درمیان اختلافات بڑھنے لگے، تجارتی راستے بند ہو گئے،
قبیلے ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ یمن کی فضا جو کبھی بہار کی خوشبو سے معمور تھی اب جنگ و جدل کی گرد میں ڈوب گئی۔ اس قوم کے غرور نے انہیں اندھا کر دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی تہذیب ہمیشہ باقی رہے گی۔ انہوں نے اللہ کے گھر میں قربانیوں کی بجائے بتوں کے سامنے ہار چڑھانا شروع کر دیا۔ ان کے بچے ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگے، عورتیں اپنی عصمتوں سے غافل ہو گئیں اور سردار دولت کے انبار جمع کرتے رہے۔ یہی وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی آخری حجت پوری کر دی۔ نبی نے آخری بار کہا، اے قوم سبا، میں تم سے صرف اتنا چاہتا ہوں کہ اپنے رب کو مانو، اس کا شکر ادا کرو۔ یہ بن جو تمہاری طاقت کا نشان ہے دراصل تمہارے امتحان کا ذریعہ ہے۔ مگر وہ ہنس پڑے۔ ان کے درباریوں نے نبی کو شہر سے نکال دیا اور کہا، ہمیں تیری ضرورت نہیں، ہمارا بند ہمیں بچائے گا۔ نبی چلے گئے اور قدرت کی مہر لگ گئی۔ چنانچہ جب قوم سبا نے اپنے نبی کی باتوں کو ٹھکرا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فیصلہ فرما دیا کہ اب ان کے غرور کا انجام دنیا میں ہی دکھا دیا جائے گا۔ وہ دن آ گیا جب قدرت نے ان کی بند کی دیواروں کو ہلانا شروع کیا۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں، مگر یہ وہ بارش نہ تھی جو برکت لاتی، بلکہ وہ طوفان تھا جو بربادی لے کر آ رہا تھا۔ زمین کے اندر سے گڑگڑاہٹ سنائی دی، پتھروں کے جوڑ پھٹنے لگے، پانی بند کے پیچھے جمع ہو کر دہاڑنے لگا، اور اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا، مارب کا عظیم بند ٹوٹ گیا۔ سیل ارم نامی وہ خوفناک سیلاب پوری وادی پر چھا گیا۔ پانی کے دیو ہیکل ریلا نے درختوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا، باغات کو بہا دیا، محلات زمین بوس ہو گئے، کھیتیاں تباہ ہو گئیں۔ وہ سرزمین جو کبھی پھولوں سے مہکتی تھی اب مٹی اور گارے کا سمندر بدل گئی۔ قرآن کہتا ہے، یعنی پھر ہم نے ان پر ارم کا سیلاب بھیج دیا، اور ان کے 2 باغوں کے بدلے ہم نے انہیں ایسے 2 باغ دیے جن کے پھل کڑوے، جھاڑیاں اور کچھ بیری کے درخت تھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ کی قدرت نے اس قوم کو ان کی ناشکری کا عملی انجام دکھا دیا۔ قوم سبا کے لوگ اپنے گھروں سے بھاگ نکلے، مگر سیلاب انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر پناہ لینے والے بھی نہ بچ سکے۔ ان کی عورتیں، بچے، مال و اسباب سب پانی کے طوفان میں بہہ گئے۔ صبح ہوئی تو مارب کی وادی میں کہیں زندگی کا نشان نہ تھا، صرف پانی اور کیچڑ کے سوا کچھ نہیں۔ وہ عظیم شہر جو کبھی جنت کی مانند دکھا تھا اب ویران اور سنسان میدان بن چکا تھا۔ ان کے بچ جانے والے چند افراد مختلف قبائل میں بٹ گئے، کچھ شام کی طرف نکل گئے، کچھ عرب کے شمال میں جا کر آباد ہوئے، کچھ حبشہ کی طرف بھاگ گئے۔ یمن کی سرزمین جو کبھی یعنی پاکیزہ شہر کہلاتی تھی اب ویران پڑی تھی۔ ان کے قافلے جو کبھی خوشحالی کی علامت تھے اب لٹیرے اور ڈاکوؤں کے ہاتھوں میں تباہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شان و شوکت کو خاک میں ملا دیا تاکہ آنے والی نسلیں عبرت حاصل کریں۔ قوم سبا کی بربادی کے بعد جو نسلیں بچیں انہوں نے اپنے بزرگوں کی داستانیں سن کر عبرت پکڑی۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد کو غرور لے ڈوبا، وہ رب کی نعمتوں پر شکر ادا نہ کر سکے۔ مارب کے بند کے ٹوٹنے کے بعد زمین کا رنگ بدل گیا، جو زمین کبھی زرخیز تھی وہ خشک اور بنجر ہو گئی۔ ان کے باغات میں جو خوشبودار پھول ہوا کرتے تھے وہاں اب جھاڑ جھنکار اگائے۔ پانی کی وافر نعمت ختم ہو گئی، حتیٰ کہ پرندے بھی ان علاقوں سے کوچ کر گئے۔ قوم سبا کے سردار جو کبھی سونے کے تخت پر بیٹھتے تھے اب در بدر بھٹکنے لگے۔ ان کے خادم اور غلام جو کل ان کے سامنے جھکتے تھے آج ان سے منہ پھیر کر گزر جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی ذلت نازل کی کہ وہ دوبارہ کبھی ایک قوم کی صورت میں جمع نہ ہو سکے۔ مارب کا بند جو ان کی فنی مہارت عروج کی علامت تھا اب عبرت کی علامت بن گیا۔ ہر آنے والا قافلہ اس جگہ رکتا اور کہتا، یہ وہ وادی ہے جہاں کبھی قوم سبا بستی تھی، جن کے پاس نعمتیں تھیں مگر وہ ناشکری میں مگن رہے۔ یہ واقعہ انسانیت کے لیے کھلی تنبیہ ہے۔ انسان اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چھوڑ دیتا ہے جب وہ اپنی قوت، دولت، علم پر فخر کرنے لگتا ہے تو قدرت اس سے وہ سب چھین لیتی ہے۔ قوم سبا کی کہانی محض ایک قوم کی بربادی نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے جس میں ہر دور کی قوم اپنا عکس دیکھ سکتی ہے۔ آج بھی دنیا کے کئی خطے ایسے ہیں جہاں انسان نے اپنی ترقی کو اپنی طاقت سمجھ لیا ہے،
मगर जब आफात आती हैं तो वही गरूर रेत की दीवार की तरह ढह जाता है। कौम सबा की वादी आज भी यमन में मौजूद है, मगर वहाँ के आसार खामोश गवाही देते हैं कि कभी यहाँ बागात थे, नहरें बहती थीं, महलात जगमगाते थे, मगर जब नाशुक्री, तकब्बर और गुनाह आम हो गए तो अल्लाह ताला ने एक लम्हे में सब कुछ बदल दिया। कौम सबा के अंजाम से हमें यह सबक भी मिलता है कि नेमतें अब्दी नहीं होती बल्कि अमानत होती हैं। अगर इंसान इनका हक़ अदा करे तो वो बाकी रहती हैं, वरना छिन जाती हैं। सील अरम का तूफ़ान दरअसल अल्लाह के गज़ब का ज़ाहिरी मज़हर था, मगर असल अज़ाब वो रूहानी तबाही थी जो इनके दिलों पर आई। इनके दिल स्याह हो गए, ज़मीर मुर्दा हो गए और ईमान की रोशनी बुझ गई। यही हर कौम का ज़वाल है। कुरान करीम ने कौम सबा के अंजाम को बयान करके फरमाया, हमने इन्हें कहानियों का हिस्सा बना दिया और इन्हें चीर फाड़ कर बखेर दिया। बेशक इसमें हर सब्र करने वाले और शुक्रगुजार के लिए निशानियां हैं। यूँ कौम सबा की कहानी एक ज़िंदा नसीहत बन गई कि अगर इंसान शुक्र छोड़ दे तो नेमतें अज़ाब बन जाती हैं, और अगर बंदगी को तर्क कर दे तो ज़मीन जन्नत से जहन्नम में बदल जाती है। वो कौम जिसके बागात कभी बहार से लबरेज थे, आज खाक और पत्थरों के ढेर में दफन है। इमारत के खंडर, टूटे हुए पत्थर, बह चुकी नहरों के निशान और खामोश पहाड़ आज भी गवाही देते हैं कि अल्लाह की ज़मीन गरूर करने वाले हमेशा फना होते हैं और शुक्रगुजारी ही बाकी रहती है। ये है कौम सबा की मुकम्मल दास्तान, एक ऐसी कौम जिसने अपनी ताकत पर भरोसा किया, रब को भूल गई और फिर सेल अरम ने इनका नामो निशान मिटा दिया।